اللہ کے نبی کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا اور اس کو خود دھوتے تھے، اور بلال آ کر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ السلام، تو آپ فرماتے تھے بلال میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے۔ نماز لیٹ ہو جاتی تھی کہ دوسرا جوڑا نہیں ہوتا تھا۔ کہنے لگے جی ہاں، کیا تجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا اور آپ نے ایک انصاری عورت سے چادر منگوائی تھی اور وہ لپیٹ کر جا کے نماز پڑھائی تھی، وہ تمہیں یاد ہے؟ کہنے لگے جی ہاں۔ ساروں قطار رونے لگے۔ فرمایا عائشہ حفصہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں جا کے کہو کہ 3 دوست تھے جو ایک منزل کی طرف چلے، پہلا چلا وہ پہنچ گیا، دوسرا چلا وہ بھی پہنچ گیا، اب تیسرا راستے میں ہے، ان کی راہ پر چلے گا تو ان تک پہنچے گا، اگر اس سے ادھر ادھر ہوا تو بھٹک جائے گا۔ والذی نفسی بیدہ لأکرہن نفسی علی ما انا علیہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان، میں اپنی جان کو اسی طرح کھپاؤں گا جس پر میں ہوں، یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے۔ نبی کا فرمان ہے جنت کا پہلا نغمہ جو اللہ سنائے گا وہ 70 سال لمبا ہوگا، 70 منٹ کا نہیں ہوگا، 70 سال ایک ہی دھن سنتے رہو گے، ایک ہی راگ سنتے رہو گے، اس راگ میں اتنی راگنیاں ہوں گی کہ 70 برس کے بعد اللہ تمہیں دوسری چیز میں لگائے گا، تم کہو گے یہ سن دے روی ایسا ہے ہو کیسا ہے، پر یہ وہ کان سنیں گے جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے۔ اگر یہاں میوزک سنو گے تو وہاں کے میوزک سے اللہ تمہیں محروم کر دے گا۔ اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا آ جاؤ، پھر تمہیں کہے گا آ جاؤ جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے، یہ شرط لگائے گا آ جاؤ جو اوسلوں میں گانا نہیں سنتے تھے، آج تمہارا رب تمہیں جنت کا گیت سناتا ہے۔ پھر اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا گاؤ، ادھر سے جنت ساز بنے گی اور ان کی آواز، جنت کی عورت سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر میٹھے ہو جاتے ہیں، وہ تھوکتی نہیں ہے، عیب ہے تھوکنا، اگر تھوکے تو سمندر میٹھے ہو جائیں تو اس کا بول کیسا ہوگا؟ جب وہ گائیں گی اور جنت ساز، یہ ساز و آواز، یہ سر اور ساز، تو جنت والے مست ہو جائیں گے، تو اللہ فرمائے گا کیسا پایا؟ کہنے لگے یا اللہ بڑے مزے آئے، تو اللہ فرمائے گا تمہیں اس سے بھی اعلیٰ سنو، کہیں گے اس سے اعلیٰ بھی ہے کہاں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے داؤد داؤد یا داؤد تعالی ارقر ممبر، اے داؤد آجا ممبر پہ بیٹھ اور میرے بندوں کو میرا گیت سنا۔ داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی شیریں تھی دنیا میں اپنے زمانے میں، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے ایسے، یا جبال اوبی معہ، پہاڑ ایسے ہلتے تھے ان کی آواز سن کر۔ تو جنت میں کیا حال ہوگا؟ تو وہ کہیں گے اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، کہ یہاں میں نے جنت کے جلوے شامل کر کے واپس کر دی ہے۔ جب داؤد علیہ السلام سر اٹھائیں گے اور ساتھ ساز آئے گا تو جنت والوں کو اپنا آپ ہی بھول جائے گا، پھر کہیں گے ہاں میرے رب، ہاں میرے بندو، اللہ کہے گا کیسا پایا؟ کہیں گے یا اللہ بڑا مزہ آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تو میں اس سے بھی اچھا سنوں، کہیں گے اچھا اس سے بھی اچھا ہے کہاں؟ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد، تعال ارقل ممبر، آجا ممبر پہ بیٹھ، اب تیری باری ہے، تو میرے بندوں کو سنا۔ اب اللہ کے نبی کی آواز اور جنت کا ساز، یہ ساز و آواز، یہ سر، یہ ساز، ایسے جلوے ہوں گے کہ خود جنت مست ہو جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے زبردست، چس آ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو، کہیں گے یا اللہ کیا اس سے اچھا بھی کوئی ہے؟ کہاں؟ تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا تمہارا۔ ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہیں، سبز پروں کے ساتھ اڑیں گے۔ دوسرا بولا یا رسول اللہ اونٹ ہیں؟ آپ نے کہا ہیں، وہ بھی سبز پروں کے ساتھ اڑیں گے۔ تیسرا بولا یا رسول اللہ کھجور ہے؟ آپ نے کہا کھجور بھی ہے، پر کھجور کا دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا، یعنی یوں سمجھو 24 فٹ لمبا ہوگا، 24 فٹ کھجور، تم 130 فٹ اور کھجور 24 فٹ، ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں بیان کر رہا تھا، میں نے کہا کھجور 24 فٹ ہوگی اور ہم 130 فٹ ہوں گے، تو ایک عرب نوجوان کہنے لگا 130 فٹ تو بہت برا لگے گا، تو کیسے، ہم تو اسی طرح ٹھیک ہیں۔ میں نے کہا فرض کرو تم یہی 6 فٹ 5 فٹ جنت میں چلے گئے اور تم جنت کے درخت کے نیچے سے گزرے، اوپر سے 25 فٹ لمبی کھجور تیرے سر پہ گری، تو کدھر جائے گا؟
تو کھجور میں ہی غائب ہو جائے گا پاگل. اللہ نے تجھے 130 فٹ بنایا ہے تاکہ تو 24 فٹ والی کھجور تو کھا سکے. پھر ایک بولا یا رسول اللہ جنت میں ڈیزرٹ ہے؟ آپ نے کہا ہے لیکن ریت کا نہیں، سینڈ کا نہیں ہے، مشک و عنبر کا ہے. ایک بولا یا رسول اللہ جنت میں میوزک ہے، مجھے میوزک بڑا اچھا لگتا ہے. آپ نے کہا ہے لیکن آواز آئے گی این الذین کانوا ینزہون اسمع من اصوات المزامیر. پہلے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جو ڈربن میں گانے نہیں سنتے تھے. پہلے اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے. تو اس وقت پھر بڑا افسوس ہو گیا ڈھول ڈھمک کے نہ ہی سن دے تو چنگا ہے. تو لوگ ہوں گے یا اللہ ہم ہیں. اللہ کہیں گا آؤ بیٹھو. پھر اللہ تعالیٰ جنت کی عورتوں سے کہے گا چلو میرے بندوں کو میرے گیت سناؤ. تو پوری جنت میوزک بن جائے گی اور جنت کی حور کی آواز ہوگی. اور یہ گانا پہلا سانگ 70 سال کا ہوگا. 70 سال، 70 منٹ نہیں. جنید جمشید کا نام آپ جانتے ہوں گے رحمت اللہ علیہ. مجھ سے کہنے لگا ہم جو گانا پریپیئر کرتے ہیں وہ 3.5 منٹ کا، 3.5 منٹ. میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں. کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں، اتنا لمبا سنتے نہیں. تو ہم 3.5 منٹ کا گانا بناتے ہیں. میں نے کہا واہ میرا مولا، تو نے پہلا گانا ہی 70 سال کا رکھا ہے. اور جو جہاں بیٹھا ہوگا وہاں اسٹن ہو جائے گا، ہل نہیں سکے گا. 70 برس حور کا چہرہ. انگلی دکھا دے تو سورج نظر نہ آئے، انگلی دکھا دے سورج کو تو سورج نظر نہ آئے، تو چہرے کا حسن کیسا ہوگا اس کا. 130 فٹ لمبے اس کے بال ہوتے ہیں. جب وہ یوں سر ہلاتی ہے اور اپنے بالوں کو لہراتی ہے تو پوری جنت میں سرچ لائٹیں جلنے لگتی ہیں اور رنگ. شادی کرو زنا نہ کرو، آ جاؤ میں ڈگلا دے تنوں عورتاں دے. اور ایک خاوند اور بیوی کا ملاپ. دیکھو انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت دنیا میں عورت ہے اور عورت کے لیے سب سے بڑی نعمت مرد ہے. زنا چھوڑ دو، زنا کے قریب نہ جاؤ، حرام چھوڑ دو، ان قریب اللہ خوش شادیاں کرے گا. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. اور میں تھوڑیاں شادیاں کراں گا، آؤ تو صحیح میرے کو. نہ حیض، نہ نفاس، نہ پیشاب، نہ پخانہ، نہ بیماری، نہ بڑھاپا. تو وہ حور اور کماری ہوں گی، ہمیشہ کماری ہوں گی. اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا اصحاب الجمین. اور بتاؤں ان للمتقین مفازا. بہت بڑی کامیابیاں ہیں تقوی والوں کے لیے. حدائق و اعنابا، بڑے باغ تے انگوراں دے گچھے. وکواعب اترابا. ویندے ہی رہ جاؤ گے ان کر. حلال پہ رہو، یہ سب کچھ تیار ہے. اے نہیں کہ اللہ نے جنت حالی بناونی ہے، بنی پئی ہے. یہ چند دن کی زندگی ہے. اللہ کی ماننا سیکھ. اور صحبت کے بغیر دین آتا نہیں. اور اس وقت تبلیغ سے زیادہ صحبت خوبصورت اور کہیں ہے نہیں. مشائخ جیسے تھے، خانقاہیں تھی ہیں، اللہ ان میں برکت دے، مدارس ہیں اللہ ان میں برکت دے. لیکن وہ جو ایک طاقتور جنریٹر ہوتے تھے وہ اٹھ گئے ہیں. تو 10-15 کمزور مسلمان مل کے جب چلہ لگاتے ہیں، 3 چلے لگاتے ہیں، 3 دن لگاتے ہیں، تو ایک جنریٹر بن جاتے ہیں جس سے زندگیوں پہ اثر ہوتا ہے، زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں. تو آپ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے اور سال ختم ہونے والا ہے. آج ایک تشکیل تو میں سب کی کرتا کہ آج میرے ساتھ نیت کرو کہ ہم توبہ کریں. کرتے ہو نیت؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ ذوالجلال کی قسم اگر دل سے کہا ہے سب معاف ہو، سب معاف ہو. سکھر میں دریا سندھ کے کنارے وہ تھے، جھگیاں تھیں، خیموں میں پکی باس. تو وہ مجھے پتہ چلا کہ یہ سرائکی ہیں، ہماری مادری زبان سرائکی ہے. تو میں وہاں چلا گیا. ہماری جماعت تھی مسجد میں نے ان کو جمع کیا اور ان سے تھوڑی بات کی. اتنے میں عشاء کی اذان ہوئی. میں نے کہا بھائی کبھی نماز پڑھی ہے؟ کہنے لگے نہیں جی کبھی نہیں پڑھی. وضو کرنا آتا ہے؟ کہا جی نہیں آتا. تو دریا سندھ ساتھ ہی بہ رہا تھا. تو میں نے 2 ساتھی بھیجے. میں کہا اٹھی ہو آج میرے نال نماز پڑھو. 70-80 لوگ تھے.
سب کو انہوں نے وضو کروایا. جب آیا تو کہنے لگے جی ہن کرنا کی ہے. میں کہا سوکھا کام ہے, جو میں کراں تسی بس وہ کر دے میرے مگر تسی کرنا ہے. نہ ان کو اپنے نبی کے نام کا پتہ تھا نہ کلمے کا پتہ تھا. میرے نبی نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا تمہیں اس طرح کھایا جائے گا جیسے روٹی کھائی جاتی ہے اور ہضم ہو جاتی ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کیا ہم ان دنوں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا لا بل انتم یومئذ کثیر, تم بہت بڑی تعداد میں ہوگے. ولیکنکم غثاء کغثاء السیل, تم بہتے پانی پر جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے تمہاری وہ حیثیت ہوگی. تو کیا خوبصورت تشبیہ دی کہ کثرت ہوگی لیکن اخلاق نہیں ہوں گے, حیا نہیں ہوگا, پاک دامنی نہیں ہوگی, سچائی نہیں ہوگی. جیسے کوڑا کرکٹ پانی میں بہہ کے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے, ایسے ہی تم اپنی اخلاقی پستی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے. تو بھائیو بہنوں, کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو سچ کو نافذ کر دے, پاک دامنی کو نافذ کر دے. یہ انفرادی ذاتی معاملہ ہے. ہم خود اپنی زندگی میں حیا, پاک دامنی, سچائی, رزق حلال, دیانتداری, پردہ, مستورات سے کہتا ہوں پردے کو رواج دیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی حکمتیں رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی نصیب فرمائے, اچھے اخلاق نصیب فرمائے, اور اس بے حیا معاشرے کی اللہ اصلاح فرمائے اور اسے خیر کی طرف متوجہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے نبی نے کہا میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا, میں نے جہاں شادی کی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا. ٹھیک ہے, حضرت فاطمہ کے لیے ابو بکر پیغام لائے, انکار کر دیا. عمر پیغام لائے, انکار کر دیا. علی پیغام لائے, جبریل آ گئے کہ اللہ فرما رہے ہیں فاطمہ علی کی ہے. کہ یا رسول اللہ, آ کے بولی نہیں, چپ. آپ نے کہا علی کیسے آئے, چپ. پھر آپ نے خود کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو, کہا جی ہاں. تو آپ نے کہا انشاءاللہ. جبریل کے آنے کے بعد بھی کہا انشاءاللہ, یہ نہیں کہا بس ٹھیک ہے ہو گیا ڈن, وہی آ گئی ہے ڈن. نہیں 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 نہیں, آپ اٹھ کے گھر چلے گئے. علی باہر نکل گئے. باہر صحابہ کھڑے تھے, کہنے لگے کیا ہوا؟ علی کہنے لگے انکار ہو گیا. وہ کہنے کہ کچھ کہا ہی نہیں. عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ کہا تھا؟ کہا انشاءاللہ کہا تھا. کہا بس پر ہو گیا, ہو گیا. یہ انشاءاللہ کیوں کہا, ہاں کیوں نہیں کی؟ آپ گھر گئے, کس کو بلا رہے ہیں؟ فاطمہ. کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار, حسن حسین کی ماں. ہم نے کہا بیٹی فاطمہ, علی کا رشتہ آیا ہے, ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے, ہاں کر دوں. بیٹی فاطمہ ہو, رشتہ علی کا آیا ہو, اوپر سے جبریل آ چکا ہو, باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, اور پھر وہ جو جا کے پوچھیں ہاں کر دوں. میرے بھائیو, مجھے نہیں پتا یہاں معاشرت کتنی کو بدلی ہے, لیکن ہمارے ہاں بیٹیوں سے نہیں پوچھا جاتا, اور دیہاتوں میں بچوں سے بھی نہیں پوچھا جاتا. بات تیرا کر دیتا ہے, ہن بھامے تو من یا. آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں. آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ. ایک جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی کمر پہ اپنا گھٹنا رکھا کہ سر کے بال پکڑ اور چھری پکڑ کے یہ کہا کہ اللہ تو مجھ سے ناراض ہو, تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی. اور ایک جب اللہ کے نبی کو طائف میں پتھر پڑے, اللہ من یشکو الیک ضعف قوت, تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی. جب ہمارے نبی کو طائف والوں نے مارا اس پر, یہ 2 دفعہ آسمان کے سب فرشتے روئے. جب جہنم میں ایک چیخ مارے گی تو سارے انسان اور فرشتے اور انبیاء ایسے گریں گے, اور سب نفسی نفسی
آدم علیہ السلام نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، یونس، عیسیٰ، موسیٰ، یوشع، لوط، شعیب، صالح، ہود، سارے انبیاء نفسی 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 نفسی، میری جان بچا، میری جان بچا۔ ایک طرف سے ایک آواز آئے گی، ایک آواز آئے گی، امتی امتی۔ واہ یا رسول اللہ، ہم آپ پہ قربان جائیں۔ میرے نبی کی آنکھوں کے بارے میں 7 الفاظ آتے ہیں، 7۔ ادعج، اشکل، احور، اہدب، اکہل، انجل، ابرج۔ ان 7 کا ایک ترجمہ ہے کہ کائنات میں ایسی آنکھ اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی، ایسی خوبصورت آنکھیں اللہ نے عطا فرمائی آپ کو۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے تھے، نیچے سے لے کر کوئی پی رہا تھا، کوئی منہ پہ مل رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے۔ فَلْيُسْتَقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، اللہ رسول سے محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، جو ہمیشہ امانت داری سے کام لیتا ہے، کبھی دھوکہ فراڈ نہیں کرتا۔ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور جو ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، پڑوسی اپنے ہوں، غیر ہوں، مسلم ہوں، نان مسلم ہوں، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہ 3 نشانیاں ہیں عشق رسول کی۔ یہ 3 باتیں میری قوم اپنا لے تو یہ اندھیرے اجالوں میں انشاءاللہ تبدیل ہو جائیں گی۔